أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی مشکل اور مصیبت سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام یعنی مسلمان جو نیک اعمال کرتا ہے، ان نیک اعمال کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر ان اعمال کی قبولیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی اعمال صالحہ، ان کی قدر و قیمت، ان کی منزلت، ان کا اجر و ثواب، اعمال ظاہری طور پر تھوڑا ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن ان کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس وقت پتہ چلتی ہے جب کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت حاصل کرے۔ معمولی عمل ہو بظاہر، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر وہ عمل مقبول ہو جائے تو وہ بندے کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے آخرت کے اندر ایک عظیم سرمایہ بن جاتا ہے، اور اس کے لیے دائمی سرفرازی یعنی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ خالق کائنات ہے، وہ بے نیاز ہے، اگر بندے کی بڑی سے بڑی کوشش، بڑے سے بڑا عمل اپنی بارگاہ سے رد فرما دے، قبول نہ کرے، تو بندے کی ساری محنت اور کوشش ضائع ہو جاتی ہے، اور اس عمل کی کوئی ویلیو، اس عمل کی کوئی قیمت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں ہوتی، نہ اس پر اس کو کوئی اجر ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کی قدر و قیمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت حاصل کر لیں۔ بعض اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ کے اندر انتہائی مقبول ہیں، انتہائی محبوب ہیں، کہ بندہ جو ہے وہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو لیکن خلوص نیت کے ساتھ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو وہ تھوڑا عمل اس پر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ سے بے پناہ انعامات و اکرامات جو ہیں وہ عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ اس کی شان بے نیازی ہے کہ جس کو چاہے، جس عمل کو چاہے وہ غیر معمولی مقام عطا فرما دے، اور اس پر اپنی بارگاہ سے جو ہے وہ بے حد و بے حساب اجر و ثواب عطا فرما دے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعمال بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اس پر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بڑا عمل کیا ہے تو پتہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا، اس پر مجھے اجر ملے گا۔ تھوڑا عمل ہے، کوئی چھوٹا عمل ہے، کوئی چھوٹی نیکی ہے،
تو اس کو اس انداز کے ساتھ نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ معمولی سا عمل ہے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ تھوڑا عمل، وہ چھوٹی نیکی ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت حاصل کر لے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یعنی اعمال کی قدر و قیمت ان کے چھوٹے بڑے ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اعمال کی قدر و قیمت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت حاصل کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحتقرن من المعروف شیئا، فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، کسی بھی نیکی کو کم تر سمجھ کر نہ چھوڑا جائے۔ لا تحتقرن من المعروف شیئا، فرمایا کسی بھی عمل کو حقیر سمجھ کے نہ چھوڑا جائے کہ یہ عمل تھوڑا ہے، یہ عمل چھوٹا ہے، یہ چھوٹی نیکی ہے، اس کو میں ترک کر دوں۔ ہو سکتا ہے وہ چھوٹی نیکی ہی اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کر کے بندے کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ احادیث طیبات کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اگر کسی نے راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیا کہ جس سے ٹھوکر لگ کر کسی انسان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، تو اللہ نے اسی عمل کو قبول کر کے بندے کی بخشش کر دی۔ جانور پیاسا تھا، کتا پیاسا تھا، اس کتے پیاسے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس عمل کی برکت سے ایک فاحشہ عورت کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو بظاہر یہ اعمال جو تھے یہ چھوٹے تھے، بظاہر یہ اعمال معمولی نظر آنے والے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب یہ اعمال مقبول ہوئے تو پھر ان کا درجہ اور ان کی قبولیت کا معیار یہ ہوا کہ ان کو قبول فرما کر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان اعمال کے کرنے والوں کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے 21303 نمبر، اور مشکات شریف کی شرح کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ نقل کیا گیا کہ جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر مقبول اعمال ہیں وہ اعمال کون سے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ محبت کرنا بھی ہے۔ یہ بھی عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا پیارا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کی جائے، صالحین کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، فرمایا میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو اعمال مقبول ہیں وہ اعمال کون سے ہیں۔ اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول یعنی جو اللہ کو پسندیدہ اعمال ہیں وہ اعمال کون سے ہیں میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ، فرمایا جو اللہ کو پسندیدہ اعمال ہے ان میں سے ایک عمل یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، فرمایا کہ کسی کے ساتھ محبت کی جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے کی جائے، کسی کے ساتھ بغض رکھا جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے رکھا جائے۔ یعنی دنیاوی جو محبت کے معیار ہیں کہ دولت دے کر محبت کی جاتی ہے، مرتبہ دے کر محبت کی جاتی ہے، عہدہ دے کر محبت کی جاتی ہے، اور کاروبار دے کر محبت کی جاتی ہے، حسن و خوبصورتی دے کر محبت کی جاتی ہے، فرمایا یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر معیار نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر محبت وہ قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ،
اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھا جائے کسی کے ساتھ، دنیاوی اعتبار سے کسی کے ساتھ نفرت، کسی کے ساتھ بغض، کسی کے ساتھ حسد، کسی کے ساتھ کینہ، یہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے کسی کے ساتھ نہ رکھا جائے، بلکہ اگر کوئی اللہ کا نافرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہے، آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت یا صحابہ کرام کا گستاخ ہے، تو ان کے ساتھ نفرت رکھی جائے تو اس لیے رکھی جائے کہ وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر محبت اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عمل وہ مقبول ہے، جو مقبول اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت رکھی جائے، اللہ کے لیے بغض رکھا جائے۔ اور جو اللہ رب العالمین حق الحاکمین کہ اولیاء کاملین ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں محبت رکھتے ہیں تو اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوبین ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ محبت جو ہے وہ کسی دنیاوی اعتبار کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے لیے محبت ہے، الحب فی اللہ۔ اور سچا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا خود بھی پابند ہو اور دوسروں کو بھی اطاعت خداوندی اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس دینے والا ہو۔ تو پھر جو ایسا صالح بندہ ہو، ایسا نیک بندہ ہو، ایسا اللہ کا پیارا ہو، تو اس کے ساتھ پھر محبت رکھی جائے تو وہ محبت کے زمرے کے اندر آتی ہے، وہ الحب فی اللہ کے زمرے کے اندر، یعنی ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے اللہ کی وجہ سے۔ اولیاء سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ولی کہتے کس کو ہے۔ ولی وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنے معیار کے اعتبار سے ولی بنا لیں۔ آج تو ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ انداز اور معیار ہی الگ ہو چکا ہے کہ جس کو نہ دین کا پتہ، جس کو نہ نماز کا پتہ، جس کو نہ شریعت کا پتہ، نہ خود شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو جہلا جو ہیں پھر اس کو اپنا ولی اور اپنا پیر بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ جو صالحین کے زمرے کے اندر آتے ہیں، جو اولیاء کے زمرے کے اندر آتے ہیں، ان کے ساتھ محبت و عقیدت رکھی جائے تو پھر اللہ رب العالمین حق الحاکمین کی بارگاہ سے رحمتیں ملتی ہیں اور ان کا فیض ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حق الحاکمین کی بارگاہ کے اندر مقبولیت کا اور محبوبیت کا ایک درجہ ہے جس کو درجہ ولایت کہتے ہیں، جو ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبولیت اور محبوبیت کا ایک درجہ تو ہر ایمان والے کو نصیب ہے، مجھے نصیب ہے، آپ کو نصیب ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبولیت کا، محبوبیت کا ایک درجہ ہر ایمان والے کو نصیب ہے، کیونکہ یہ اس کا کرم ہے اور اس کی محبت ہی ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ امیر، بڑے بڑے جو ہے وہ خوبصورت اور بڑے بڑے جو ہے وہ دولتیں رکھنے والے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین حق الحاکمین کی معرفت نہیں ہے، وہ اللہ کو نہ مانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں۔ اگر اربہا لوگوں میں سے اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو یہ اس رب کا کرم ہے، وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس نے ہمیں جو ہے وہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو ایک درجہ جو ہے وہ ہر ایمان والے کو حاصل ہے اللہ رب العالمین حق الحاکمین کی محبوبیت اور مقبولیت کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اوپر درجہ ہوتا ہے جو خاص مومنین کو حاصل ہوتا ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین حق الحاکمین کے پسندیدہ ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ درجہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا جب بندہ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو وہ اولیاء کاملین ہوتے ہیں جو مومنین سے اوپر درجے کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر اس سے اوپر درجہ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کی مقبولیت اور محبوبیت ہے۔
پھر انبیاء کرام سے اوپر درجہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ کائنات کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، اور اللہ رب العالمین حق الحاکمین اپنے محبوب سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ کے اندر درجہ محبوبیت اور مقبولیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر جو ہے وہ انبیاء کرام کے بعد پھر جو ہے وہ خاص مومنین، پھر اس کے بعد پھر عام مومن جو ہے اس کو درجہ مقبولیت حاصل ہے۔ جس طرح انبیاء کرام کے اندر درجات ہیں، خالق نے فرمایا نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، مقبولیت کے اعتبار سے انبیاء کرام کے اندر بھی درجات ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین ہیں، پھر ان کے اندر اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے جو رسول 313 مقرر کیے، پھر رسولوں کے اندر پھر 5 جو ہیں وہ اولو العزم رسول ہیں، پھر ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اعلیٰ جو ہے وہ درجہ اور مقام ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام جو ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبولیت کے اعتبار سے ان کے بھی درجات ہیں۔ اور حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھتے ہیں کہ ولی ہوتا کون ہے؟ پہلے تو یہ سمجھے نا کہ وہ ولی ہے کون جس کے ساتھ محبت رکھنے پر اللہ جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے، اللہ اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدے کے بعد پھر جو ہے وہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، یعنی یہ نہیں کہ جو نماز بھی 5 ٹائم کی نہ پڑھے، جمعے کے جمعے بھی جمعہ بھی نہ پڑھے، جس طرح کہ عام ہمارے لوگوں کے اندر ہے کہ ایسے ولی اور ایسے پیر بنائے ہوئے جو نہ خود نہ نماز کے قریب آتے ہیں نہ اپنے ماننے والوں کو قریب آنے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ شریعت اور طریقت الگ نہیں ہے، شریعت اور طریقت جو ہے وہ علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ بندے کے لیے اس طرح ضروری ہے جس طرح پرندے کے لیے دونوں پر ضروری ہیں۔ ولی بننے کے لیے شریعت بھی ساتھ ضروری ہے اور طریقت بھی پھر ساتھ ضروری ہے۔ اگر شریعت کو چھوڑ کر خالی کہے کہ میں طریقت پر چل کر ولی بن جاؤں گا، وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نعیم الدین مراد آبادی بتاتے ہیں، لکھتے ہیں تفسیر خزائن العرفان کے اندر کہ سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین حق الحاکمین کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں، انبیاء کرام کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا گستاخ ہے، تو وہ کبھی ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ پہلے عقیدہ صحیح ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ فرائض ادا کرنے والا ہو، یعنی نماز فرض ہے وہ ادا کرے، اگر مال ہے زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرنے والا ہو، رمضان آ گیا وہ روزے اس پر فرض ہے وہ روزے رکھنے والا ہو، جو نماز روزے سے دور ہو پھر وہ ولایت سے بھی کوسوں دور ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی فرما برداری کے اندر مشغول رہے، یعنی اس کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے تحت ہو، کسی بھی لمحے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنے والا ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرنے والا وہ بھی ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی معرفت سے منور ہو، اس کا دیکھنا سننا بولنا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے وہ پھر درجہ ولایت پر فائز ہوتا ہے، پھر اللہ اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ درجہ مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ جو ہم لوگوں نے معیار بنائے ہوئے ہیں ولی کے، ہم لوگوں نے جو معیار بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں ولی ہے فلاں پیر ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ دین کے حکامات کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ سنت مصطفیٰ کا پتہ، نہ فرائض کا پتہ، تو ایسا شخص کسی بھی صورت ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور جو صحیح طریقے کے ساتھ عقیدہ بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا ہو، اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر اس کے ساتھ محبت کرنے والے کو اللہ بے شمار دنیاوی اور بے شمار جو ہے وہ دینی بھلائیاں جو ہے وہ عطا فرما دیتا۔
اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم کی آیہ مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اس لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ ان الذین آمنوا جو ایمان لے کر آئے، ایمان بھی ان کا درست ہے، وعاملوا الصالحات اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو ہے وہ خود بھی ان کے ساتھ محبت فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ان کی محبت رکھ دیتا ہے، وہ درجہ محبوبیت جو ہے وہ مقام محبوبیت جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ کون لوگ؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ اور خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہاں پر بھی ایمان اور تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اعمال صالحہ، ہر عمل جو ہے وہ اللہ سے ڈر کر، اللہ کا خوف رکھ کر ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے 2566 نمبر حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے بندوں کو مخاطب ہوگا، اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر میری عظمت و جلالت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہے تو کس لیے؟ الحب فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ عبادت گزار ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو فرمایا قیامت والے دن اللہ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں پر ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے میری جلالت و عظمت کی وجہ سے۔ تو وہ جب لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، فرمایا آج میں تم لوگوں پر اتنا کرم فرماؤں گا کہ آج تم لوگوں کو میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا کہ جس دن کسی اور چیز کا سایہ نہیں، اللہ ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو دنیا کے اندر نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا نا تو ایک صحابی نے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو تو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کیف تقول، آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو شخص کسی شخص کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ محبت تو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک تو ہے نا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ، کوئی پیارا بندہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہمارے پاس ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ایک وہ دوسرا درجہ ہے کہ وہ اولیاء، وہ صالحین، وہ نیک لوگ جو دنیا سے گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اپنی زندگیاں دین پر صرف کر کے، اپنی زندگیاں دین کی تبلیغ کے اندر گزار کر وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور آج بھی ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کوئی ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہے؟ حضور داتا صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کیا ہماری ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، کیا ہماری ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہے؟ حضرت امام صاحب کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، کیا ہماری کوئی ان کے ساتھ ملاقات ہے؟ تو صحابی رسول نے یہ مسئلہ حل کر دیا
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی کے ساتھ محبت تو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ ملا نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی، غائبانہ محبت کرتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، فرمایا اے میرے غلام، اے میرے امتی، اے میرے صحابی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا چاہے دنیا کے اندر اس کی ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، کل قیامت والے دن اللہ ان دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ کل قیامت والے دن وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ بندہ جس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، المرء مع من احبہ، جس کے ساتھ محبت ہوگی، اللہ اس بندے کے ساتھ اس بندے کی ملاقات کروا کر ان کو قیامت والے دن اکٹھا کر دے گا اور جنت کے اندر اللہ ان کو ساتھ جو ہے وہ داخل فرما دے گا۔ تو اولیاء کاملین کے ساتھ پھر محبت ہم کریں تو محبت بھی وہ دنیاوی کے اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے، محبت بھی پھر شرعی طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے، شرعی اصولوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی جو محبت اللہ کی بارگاہ کے اندر پھر مقبول ہو، جس کا ہمیں فائدہ ہو، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو، ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو تو اس کے ساتھ محبت کی جائے، پھر اس کی اتباع کی جائے۔ تو اتباع اسی کی جائے گی نا جو خود اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، صالحین کی سنگت اختیار کرو، اولیاء کاملین کی سنگت اختیار کرو، یعنی ان کے ساتھ محبت بھی کی جائے، ان کی اتباع بھی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، کیونکہ جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے وہ بندوں کو رب سے جدا نہیں کرتا بلکہ بندوں کو رب کے ساتھ جوڑتا ہے، کیونکہ اس کا خود کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب خود اس کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے تو جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس کا تعلق بھی وہ رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ سچے ولی کے ساتھ بندہ تعلق جوڑے، بے نمازی ہو تو نمازی بن جاتا ہے، بے روزہ دار ہو تو روزہ دار بن جاتا ہے، بد اعمال ہو، بد اعمالیاں کرنے والا ہو، برے عمل کرنے والا ہو، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ سنگت اختیار کر لے تو برے کام چھوڑ کر وہ نیک کام کرنا شروع کر دے۔ تو کیا کیا جائے؟ محبت اور اتباع کی جائے، ان کی تعلیمات کو پھر عام کیا جائے، جو وہ تعلیمات، کیونکہ ان کی تعلیمات کوئی ذاتی تعلیمات نہیں ہوتی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو عام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ وابستہ ہو کر اسی سلسلے کو جو ہے وہ آگے چلایا جائے، تبلیغ دین کو عام کیا جائے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب ان کی تعلیمات کو عام کرنا ہے تو اس سے وہ راضی ہوتے ہیں، یعنی جب کسی کا حکم مانا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قبیلہ بنو مزار کے کچھ لوگ آئے، خستہ حال تھے، غریب تھے، معاشی حالات کمزور تھے، کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ ان کے ساتھ کچھ تعاون کرو، ان کے ساتھ کچھ تعاون کرو۔ صحابہ نے جو کچھ میسر آیا، کسی صحابی کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے لا دیا، دوسرے کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے لا دیا۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے پاس جو کچھ تھا وہ لا کر ان کی مدد کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا، ان کے ساتھ تعاون کے لیے پیش کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کا یوسف ہے، اتنے حسین اور اتنے خوبصورت تھے، فرمایا یہ میری امت کا یوسف ہے۔ تو یوسف امت حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب صحابہ نے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے چیزیں لا کر رکھی تو رأیت وجہ رسول اللہ یتحلل کأنہ مذہبۃ، فرماتے ہیں کہ میں نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ میرے محبوب کا چہرہ چمک اٹھا، میرے محبوب کے چہرے پر چمک آ گئی، جیسے جو ہے وہ چاندی کے کسی ٹکڑے پر سونے کا پانی چڑھایا جائے تو اس کی جو چمک پیدا ہوتی ہے، فرمایا ایسی چمک جو ہے وہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے اوپر دیکھی، اور یہ چمک کس لیے تھی کہ صحابہ نے میرے حکم پر عمل کیا،
تو جب کسی ولی کا کوئی حکم ہو جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کے پیغام والی ہیں، جب وہ آگے پیش کی جائیں، ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے، تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ان کا پھر جو ہے وہ ذکر کیا جائے، کیونکہ جہاں پر صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر صالحین کا، نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی تعظیم کی جائے، اور تعظیم جب کسی نیک بندے کی جاتی ہے، کسی اللہ کے پیارے بندے کی تعظیم کی جاتی ہے، تو اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، اس کو تذکرۃ الاولیاء کے اندر حضرت شیخ فرید النطار نے نقل کیا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل جو ہے وہ ایک جگہ پر وضو فرما رہے تھے، باہر کسی نہر کے اوپر، کسی جگہ کے اوپر وضو فرما رہے، تو ایک شخص جو ہے وہ جدھر سے پانی آ رہا تھا وہ ادھر وضو کر رہا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ وقت کے امام جو ہیں امام احمد بن حنبل وہ نیچے وضو کر رہے ہیں، میں اوپر وضو کروں گا، میرے وضو والا پانی جو ہے ان کی طرف جائے گا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، وہ اوپر سے اٹھ کر وہ نیچے کی طرف آ گیا۔ تو جب فوت ہو گیا، کسی نے پوچھا اس کے مرنے کے بعد خواب کے اندر، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہنے لگا امام احمد بن حنبل کی وہ اتنی تعظیم کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو صالحین کی، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے عبادت گزار بندے اولیاء کاملین ہیں، ان کی تعظیم کی جائے تو ان کی تعظیم بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ فائدہ عطا فرماتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کسی ولی کے ساتھ جو ان شرائط کے اوپر پورا اترنے والا ہے، ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، اعمال صالح ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احکامات پر خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے اور ان کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو آگے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلانے کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جہاں محبت کرنے پر اجر ہے، وہاں ان کے ساتھ دشمنی رکھنے پر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے 6502، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، فرمایا جس نے میرے کسی ایسے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، کسی ایسے ولی کے ساتھ جو ہے وہ عداوت رکھی، کسی ایسے ولی کے ساتھ جو ہے وہ عداوت رکھی، بغض رکھا، فرمایا اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ اللہ فرما رہا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو صحیح العقیدہ، صحیح اعمال کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر جو عمل پیرا ہونے والے ہیں، ایسے صالحین کے ساتھ محبت رکھی جائے، اگرچہ ہم ان کے ساتھ ملے ہیں یا نہیں ملے، وہ ہم سے صدیوں پہلے گزر گئے، لیکن اس وجہ سے جب ان کے ساتھ محبت رکھی جائے تو وہ محبت کل قیامت والے دن بھی ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اولیاء کاملین کے ساتھ محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین و